تو جب آپ قناعت کرتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مالک سے طلب کرتے ہیں تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے. لیکن جب توجہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی دنیا دار سے لینا ہے, فلاں سے حاصل کرنا ہے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں محبوب نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ, بیعت کرو. آپ فرماتے میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا. پھر عمر گزر گئی, کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور درہ کبھی ہاتھ سے گر جاتا تھا نا تو قریب غلام کھڑا ہوتا تھا تو اسے بھی نہیں فرماتے تھے مجھے اٹھا کے دے دو, خود گھوڑے سے اترتے تھے, خود درہ اٹھاتے تھے. خادم کہتا مجھے بتا دیتے میں کر دیتا. فرمایا کیسے بتا دیتے؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ذات کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا یہ آپ حصہ لے لیں, تو انہوں نے کہا نا جی, یہ مال غنیمت میں سے بھی میرا حصہ کسی اور کو دے دیں, میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے. جناب عمر کے زمانے تک ان کا یہی حال رہا, پھر وصال فرمایا. تو یاد رکھیے گا جب تک خودداری نہیں نہ پیدا ہوتی, عزت نفس نہیں پیدا ہوتی, اتنی دیر تک آپ اخلاقی بلندی کو پا نہیں سکتے. وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی تو میں نے کہا دیکھو ذرا سارے لوگ آ گئے کہ کوئی رہ گیا ہے, تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا تو ایک بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا بزرگوں آپ کو دعوت نہیں ملی آج؟ حاتم طائی کے ہاں دعوت تھی. تو کہنے لگا ملی تھی. تو گئے کیوں نہیں؟ تو حاتم کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. کس کمائی کا؟ ہلکا سا بولیے گا. اپنے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے. مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. حاتم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ کمال ہو گئی یار, مزدور ہو کر دعوت اتنی قیمتی اور یہ گیا نہیں. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز دی, کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جانا اور وہاں جو لنگر پکا رہا اسے دے دینا. حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں, بڑے بڑے اچھے لوگوں نے دعوت پہ آنا ہے, چلو تھوڑا حصہ میرا بھی پڑ جائے گا. تو حاتم کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا نیچے اور میں نے کہا ادھر آ تیرے ہاتھ چوموں, میں حاتم طائی ہوں, میں تو امیر ہو کے سخی ہوں, تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. نوجوانوں ہاتھوں کی کمائی, محنت, جدوجہد, یہ سارے بزدل لوگ ڈھونڈا کرتے ہیں. وہ ایک شاعر تھے نا, شاعروں سے معذرت کے ساتھ, تو بعض اوقات شعراء کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ 4 پیسے دے جاتے ہیں. تو وہ شاعر تھے تو وہ بڑی چادر لپیٹ رکھی تھی, تو کسی ویرانے میں بیٹھے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے. سب کی تو خیر یہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن بعض کی. تو ایک شخص وہاں سے گزرا تو وہ 5 روپے پھینک گیا. تو اس شاعر نے بڑی تگڑی بات کی جو سمجھنے والی. اس نے کہا یہ پیسے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو ضرورت ہوگی, آپ غریب ہیں. تو اس نے کہا ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگوں گا, تم سے کیوں مانگوں؟ اس نے کہا آپ کو حاجت ہوگی. تو اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. میں کو لاوارث ہوں. دیکھیں نا, وہ آج بعض لوگ ایسے ہیں, بعض گروہ ایسے ہیں, بعض شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیا تو مجھے مفتی دینا پڑے گا, شاید یہ بندہ آیا تو مجھے بالکل پیسے نہیں دے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دکاندار کے پاس گئے سرسوں کا تیل لینے, تو آپ نے اسے بوتل تھمائی, کہا یہ تیل بھر دو. تو اس نے بوتل میں تیل بھرا تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالم ہیں, آپ 3 آنے دے دیں. تو فاضل بریلوی نے پورے ہی 5 دیے. فرمایا تو پورے رکھ, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کرو مدح اہل دول رضا, بڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. میرے عزیز خودداری, وقار, عزت نفس یہ چھوڑ دیں. ہر وقت اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرنا یہ چھوڑ دیں. ہر وقت وہ ایک جگہ پہ بٹ رہا تھا کچھ سامان راشن کا,
तो मैं वहां से गाड़ी में गुजरा तो मैंने उन लोगों को देखा कि वो लड़ रहे थे, तो मैंने एक को साइड पे करके पूछा कि वैसे आप ये राशन कितने दिन खा लेंगे, आपका क्या ख्याल है, वैसे कितने को दिन, 15 दिन 18 दिन चले, जोर लगा ले 1 महीना, तो जब सारी जिंदगी मेहनत से कमा के खाना है तो ये रिसवाई आपने क्यों इकट्ठी कर ली? ये आपको इज्जत से देते, नवाजते, वो बात अलग थी, ये क्या रंग आपने इख्तियार कर ली? नौजवानों, जीना सीखो यार, मेहनत करनी सीखो, मुशक्कत करना सीखो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को मेहनत का रास्ता दिखाया है, मुशक्कत की राह दिखाई है। ये सुनो, ये सियासता में हदीस है। एक नौजवान ने आके अर्ज किया था, या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, तो नबी करीम ने फरमाया तेरे पास कुछ नहीं? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में 1 कंबल और 1 प्याला है। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां मौजूद हैं, मैं अगर पूछूं ना आपसे कि कोई इतना गरीब है जिसके घर में 1 ही कंबल और 1 ही प्याला हो, तो नहीं मिलेगा इस मजमे में। सिर्फ 1 प्याला और 1 कंबल, ये देखें, ये उसकी रास है, इन्वेस्टमेंट है। हुजूर ने फरमाया लेके आ, वो लेके आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा 1 दिनार में खरीदूंगा, एक ने कहा 2 दिनार में। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया। फरमाया जा 1 दिनार का खाना ले जा घर और 1 दिनार का कुलाड़ा खरीद के ला। वो कुलाड़ा खरीद के लाया तो था बड़ा नसीबों वाला। फरमाते नसीब देखो, उस कुल्हाड़े के अंदर दस्ता नबी पाक ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जाके जंगल से लकड़ियां काट, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, और 15 दिन मुझे इस तरह नजर ना आना, यानी फर्द नमाज के अलावा मुलाकात ना करना। मेहनत कर, निकल मैदान में, उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत करें, जद्दोजहद करें। जब आप 1 कदम उठाते हैं तो अल्लाह की मदद मिल जाती है। सहाबा फरमाते हैं वो 15 दिनों के बाद आया नौजवान, तो हुजूर ने पूछा अब क्या हाल है? कहने लगा या रसूलल्लाह पहले 1 प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। हुजूर पहले 1 बिस्तर था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। तो नबी पाक ने मेहनत की तरफ लगाया।